هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم دوم در گردانہائے محموز۔ دوسری قسم محموز کے گردانوں کے بیان میں۔ یہ فصل اول کی دوسری قسم ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ فصل اول دو قسم پر مشتمل ہے۔ قسم اول میں مصنف نے محموز کے قواعد کو بیان کیا تھا۔ اب یہاں قسم دوم میں محموز کی گردانیں ذکر فرمائیں گے۔ یہاں محموز کے صرف 4 باب ذکر کیے گئے ہیں، 2 باب ثلاثی مجرد کے اور 2 ثلاثی مزید فی کے، کیونکہ مصنف کا مقصود محموز کے قواعد کا اجرا ہے اور اس کا طریقہ سمجھانا ہے۔ تمام ابواب کا احاطہ مقصود نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مصنف نے صرف 4 باب ذکر فرمائے ہیں۔ ان 4 ابواب میں سے پہلا باب اخذ یأخذ ہے۔ یہ محموز الفا ہے کیونکہ فا کلمہ میں حمزہ ہے، اور یہ نصر عنصرو سے ہے، اور اس کا مادہ ہے اخذ۔ محموز فا از باب نصر، یعنی باب نصر عنصرو سے محموز فا الاخذ، الاخذ مصدر ہے اور اس کے معنی ہیں گرفتن، پکڑنا۔ اس کے معنی مصنف نے یہاں گردانہ ذکر کیا۔ اخذ یأخذ اخذا فهو آخذ واخذ یؤخذ اخذا فهو مأخوذ، الامر منه خذ والنهي عنه لا تأخذ، الظرف منه مأخذ والآلة منه میخذ میخذة میخاذ، وتثنیتهما مأخذان ومیخذان، والجمع منهما مآخذ ومآخیز، أفعل التفضيل منه آخذ والمؤنث منه أخذ، وتثنيتهما آخذان وأخذيان، والجمع منهما آخذون وأواخذ وأخذ وأخذيات۔ اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ صرف ذکر فرمایا ہے، اس کے سیغوں میں قواعد کا اجرا کیا جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کو نہیں چھیڑا ہے، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو بہت سارے صیغوں میں جو محموز کے قواعد ذکر کیے گئے ہیں وہ جاری ہوں گے۔ اچھا، فعل ماضی معروف اور ماضی مجہول کے تمام صیغوں میں، اسی طرح اسم فاعل کے صیغوں میں محموز کا کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح واحد متکلم کے علاوہ مضارع معروف اور مضارع مجہول کے باقی تمام صیغوں میں رأسن بؤسن والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، کیونکہ یہاں حمزہ منفردہ ساکن اور اس کا ماقبل متحرک ہے، اور وہ حرکت مضارع معروف میں فتح ہے، تو حمزہ الف سے بدل جائے گا۔ جیسے یأخذ ہے تو یہاں پر حمزہ منفردہ ساکنہ ہے اور اس کا ماقبل یا ہے جو متحرک ہے، اور حرکت مضارع معروف میں فتح ہے، تو اس حمزے کو الف سے بدل دیں گے تو یأخذ سے یاخذ ہو جائے گا، یأخذانی سے یاخذانی ہو جائے گا۔ اور مضارع مجہول میں وما قبل والی حرکت ضمہ ہے تو حمزہ واو سے بدل جائے گا، جیسے یوخذ یؤخذانی۔ اب اس میں جب تعلیل ہوگا تو ہو جائے گا یوخذ یؤخذانی۔ اسی طرح اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، ان سب میں
راسن اور بوسن زیبن والا قاعدہ جاری ہوگا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ امر ای باب کہ خذ آمدہ برخلاف قیاس است۔ اس باب کا جو امر کا صیغہ ہے وہ ہے خذ، الامر من خذ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس کا تقاضا کیا تھا؟ قیاس مقتضی آبود کہ اوخذ می آمد۔ قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ امر کا صیغہ اوخذ ہو۔ اب تعلیل بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ با بدل حمزہ دوم بواو بقاعدہ اومینا۔ اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے حمزے کو واو سے بدلنے کے ساتھ اومینا والا قاعدہ کے ذریعے مصنف فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس باب سے امر کا صیغہ اوخذ آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاخذ و مضارع معروف سے بنا ہے۔ اب جب اس سے فعل امر بنائیں گے تو علامت مضارع کو حذف کریں گے، شروع میں حمزہ وصلی مضموم لائیں گے اور آخر میں وقف کرنے کی وجہ سے حرکت حذف ہو جائے گی، تو بن جائے گا تاخذ سے اخذ۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس باب کا امر حاضر معروف یہ خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس یوں ہے کہ جو یہ خذ ہے فعل امر، یہ بنا ہے تأخذ مضارع معروف سے۔ تو جب ہم اس سے فعل امر بنائیں گے تو قاعدے کے حساب سے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو ہم حذف کریں گے۔ تو علامت مضارع تا ہے، اس کو ہم نے حذف کر دیا۔ اس کے بعد شروع میں حمزہ وصل مضموم لائیں گے، اور اس کے بعد آخر میں وقف کی وجہ سے یہ حرکت ساکت ہو جائے گی، تو اخذ ہو جائے گا، اخذ۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اومینا والا قاعدہ سے یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو واو سے بدل لیا جاتا، تو امر بن جاتا اوخذ۔ تو یہ جو فعل امر تھا یہ تھا قیاس کے موافق، لیکن خلاف قیاس تخفیف کی غرض سے ہم نے دوسرے حمزے کو حذف کیا۔ تو یہاں جو حمزہ تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا۔ اس لیے کہ حذف میں ابدال کے مقابلے میں زیادہ تخفیف ہے۔ اس کے بعد جو شروع کا حمزہ ہے حمزہ وصلی، اس کو ہم نے گرا دیا، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہ رہی۔ اس لیے کہ اس کو جو لایا گیا تھا حمزہ وصل کو اس لیے لایا گیا تھا ابتدا بالساکین، یہ محال ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے لایا گیا تھا، اور اب ساکین ہی باقی نہیں رہا تو اس حمزے کو بھی ہم نے حذف کر دیا، تو بن جائے گا فعلی کو مصنف نے بیان فرمایا کہ قیاس مقتضی آبود کہ اوخذ می آمد۔ مصنف فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ فعل امر اوخذ آتا با بدل حمزہ دوم بواو، دوسرے حمزے کو واو سے بدلنے کے ساتھ، بقاعدہ اومینا،
اومنا کے قاعدہ کے موافق۔ اس کو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کیا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں ہم چنی امر اکلا یاکلو ہم کل آمدہ، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح اکلا یاکلو کا فعل امر جو کل آیا ہے یہ بھی خلاف قیاس ہے۔ ودر امر امرا یامرو حذف حمزتین و ابقاء ہر دو ہم جائز است، کہہ رہے ہیں کہ امرا یامرو کے فعل امر میں دونوں حمزے کا حذف کرنا بھی جائز ہے اور ابقاء بھی جائز ہے۔ چنانچہ اس کو مر بھی پڑھ سکتے ہیں اور امور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جس طرح اخذ یاخذ کا فعل امر خلاف قیاس ہے، ٹھیک اسی طرح اکل یاکل کا امر جو کل آتا ہے یہ بھی خلاف قیاس ہے، اور قیاس کے مطابق فعل امر اوکل ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب ہم فعل امر بنائیں گے تأکلو سے تو قاعدے کے مطابق سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے اور علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا، اور اس کے بعد شروع کے اندر حمزہ وصل مضموم لے کر آئیں گے، اور آخر کے اندر ہم کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، تو یہ بن جائے گا کل۔ اب جو اومین والا قاعدہ مذکور ہوا اس کے مطابق ہم دوسرے حمزے کو واو سے بدل دیں گے، تو قیاس کے موافق جو فعل بنانا چاہیے تھا اوکل آنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح خذ میں خلاف قیاس فعل امر کو بنایا گیا ہے تخفیف کی غرض سے، اسی طرح یہاں بھی اوکل سے کل بنایا گیا ہے خلاف قیاس تخفیف کی غرض سے۔ اسی طرح مصنف فرماتے ہیں کہ امرا یامرو کا جو فعل امر ہے وہ بھی قانون کے مطابق امور ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم فعل امر بنائیں گے تأمرو سے تو اس کا فعل امر آئے گا امور، لیکن خلاف قیاس اس کا جو فعل امر مستعمل ہوتا ہے خذ کی طرح مر مستعمل ہوتا ہے۔ البتہ خذ، کل اور مر تینوں میں فرق یہ ہے کہ خذ اور کل میں تو دونوں حمزے ہمیشہ حذف ہوتے ہیں، ان کو باقی رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن مر میں جس طرح دونوں حمزوں کو حذف کر کے مر پڑھنا جائز ہے، تو اسی طرح دونوں حمزوں کو برقرار رکھ کر اور پھر دوسرے حمزے کو باقاعدہ اومن سے واو سے تبدیل کر کے اومر بھی پڑھنا جائز ہے۔ البتہ اس میں تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ اگر ابتدائی کلام میں واقع ہو تو اس صورت میں حذف زیادہ فصیح ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ، اور اگر درمیانی کلام میں واقع ہو تو اس صورت میں حمزے کو برقرار رکھنا یہ زیادہ فصیح ہے، چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ در صیغ مضارع معلوم ای باب غیر واحد متکلم قاعدہ راس جاری است۔ فرماتے ہیں کہ اس باب کے مضارع معروف کے صیغے میں سوائے واحد متکلم کے صیغے کے اس میں راسن کا قاعدہ جاری ہوگا۔ در مفعول و ظرف ہم، اس میں مفعول اور اس میں ظرف میں بھی یہی قاعدہ جاری ہے۔ ودر اعلیٰ قاعدہ بیرون، اور اس میں اعلیٰ میں بیرون کا قاعدہ یعنی قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا۔
ودر مضارع مجہول غیر واحد متکلم قاعدہ بوسن، کہہ رہے ہیں کہ اور واحد متکلم کے علاوہ مضارع مجہول کے باقی صیغوں میں بوسن کا قاعدہ جاری ہے، یعنی وہی قاعدہ نمبر 1۔ ودر واحد متکلم مضارع معروف و افعال التفضیل قاعدہ آمنہ، اور مضارع معروف کے واحد متکلم کے صیغے اور اس میں تفضیل میں آمنہ والا قاعدہ جاری ہے۔ ودر جمع قاعدہ اوادمو، اور اس میں تفضیل کی جمع مکسر میں اوادمو کا قاعدہ جاری ہے۔ ودر واحد متکلم مضارع مجہول قاعدہ اومینہ، اور مضارع مجہول کے واحد متکلم کے صیغے میں اومینہ کا قاعدہ جاری ہے۔ تعلیلات ہمہ فہمید بر زبان باید آورد، آخر مصنف فرماتے ہیں کہ تمام تعلیلات سمجھ کر ان کو زبان پر لانا چاہیے، یعنی پوری گردانیں اور تعلیلات کر لینی چاہیے اور اچھی طرح سمجھ کر ان کو زبان زد کر لینی چاہیے۔